اس کی ابتدا بدعت سے ہوتی ہے۔ اکثر گھروں کا ماحول دیکھا گیا ہے، اکثر گھروں کا ماحول دیکھا گیا ہے کہ محبوب سبحانی کی فوٹو دیوار پہ لٹکی ہو اور آدمی سویا ہوا ہو تو آنکھ کھلتے ہی ان کی فوٹو سامنے ہو تو ہمارا گھر برکت سے بھر جائے گا، ہماری تجارت برکت سے بھر جائے گی۔ معاذ اللہ، ایسی بدعتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے اس رب کو یاد کرو، اس رب کو، پروردگار کو، خالق کو، مالک کو، رازق کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھو، اس رب کی تعریف بیان کرو جس نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، لیکن آج معاشرہ اور عمل کہاں باقی رہا؟ تو ایسا ہمارا دین اسلام ہو چکا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے ہمارے معاشرے کا، بس ایسی کئی ساری سینکڑوں بدعتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور ایسی ہی ایک بدعت حالیہ جنم پائی، حالیہ ایسی ہی ایک نئی بدعت پیدا ہوئی۔ صالح بن سالم باحتہ، بارکس کی مشہور شخصیات میں سے، مایا ناز شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے، گزر گئے۔ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ بفضل اللہ مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جو ہمیشہ ہماری زندگیوں کے ساتھ ان کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ بارکس کو بسانے والے، بارکس کی علمی شخصیات میں سے وہ بھی ایک شخصیت ہے، لیکن دور حاضر میں اہل بارکس ان سے سیکھنے کی بجائے ان کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ پیش کر رہے ہیں۔ غالباً اسی مہینے کی بات ہے کہ بارکس کی جامع مسجد میں ان کے نام پر فاتحہ پڑھی گئی، معاذ اللہ، ان کے نام پر فاتحہ پڑھی گئی۔ ایسی بدعتیں جنم لے رہی ہیں۔ یہ بدعتیں ہیں جو ہمارے سماج کو، ہمارے ماحول کو، ایک مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھیے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں جب معاشرے میں ایک بدعت پیدا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اس معاشرے سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بدعت جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بطور مثال، جب ہم نے اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کیا، اذان دینے سے پہلے مائکوں میں درود پڑھا جاتا، جانتے ہیں نا، تو اذان کے بعد پڑھنا بھول گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے، اذان کے بعد درود پڑھا جائے۔ یہ سنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کی جگہ ایک بدعت کو دی۔ ایسی ہی بدعات، خرافات جیسے جیسے جنم لے گی ویسے ویسے دین اسلام دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا، دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹیک لگانے والے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹیک لگانے والے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے گی، پیش کی جائے گی، تو انہیں وہ حدیث نہیں لگے گی، انہیں وہ حدیث نہیں لگے گی۔ وہ کہیں گے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ یہ معاشرہ بھی ایک وقت ہمیں دینے والا ہے جب ہمارے معاشرے میں دین اسلام بالکل کمزور ہو کر رہ جائے گا۔ یاد رکھیے، جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی، قوم نوح کے بارے میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، قوم نوح کے بارے میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے پاس بدعتیں کس طریقے سے آئی، پھر وہ بدعتیں کس طریقے سے شرک کی شکل اختیار کر گئی۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سارت الاوثان من قوم نوح فی العرب، قوم نوح کے جو بت تھے، قوم نوح کے گزر جانے کے بعد وہ بت عرب کے بت بن گئے، وہ بت عرب کے بت بن گئے۔ وہاں پر ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کو عرب میں بھی پوجا جاتا تھا، عرب میں بھی پوجا جاتا تھا۔ جب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی عبادت سے روکا، لوگوں کو مسلمان بنایا۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم نوح کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو قوم نوح میں یہ بتوں کی عبادت کس طریقے سے شائع ہوئی؟ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ جو 5 نام ابھی میں نے گنائے ہیں، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فلما ہلکوا، جب یہ فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، تو شیطان نے ان کی قوم کی جانب ایک وحی کی، ہلا ڈالا، وسوسہ ڈالا، کیا ڈالا؟ ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انسابا، یہ لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، ان لوگوں کے مقامات جہاں تھے، وہاں پر کیا کرو؟ ان کے بت بناؤ، ان کے بت بناؤ۔ وسموها باسمائهم، اور ان بتوں کا نام انہی سے موسوم کر دو، ان بتوں کا نام انہی سے موسوم کر دو۔ بطور مثال ود کہیں بیٹھا کرتے تھے، نیک شخص تھے، تو اس جگہ پر ان کی مجلس میں وہاں پر